الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ہم اور آپ ہر جمعے کو اللہ کی بخشی ہوئی توفیق کے نتیجے میں اللہ کے گھر میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں اور پورے عقیدے اور ایمان کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں اور اس پر پورا اعتماد رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے گا اور اس کی ظاہری اور باطنی برکتوں سے ہم کو ہمکنار کرے گا۔ باطنی برکتیں تو وہ ہیں جو غیب کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حاضری کے نتیجے میں، اس آداب کے نتیجے میں جو ہم برت رہے ہیں، گناہوں کی بخشائش فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالی ہم پر یہ مہربانی کرے گا کہ کل جمعہ کے پڑھنے والے قیامت کے روز، حشر کے روز، قبر میں اور قبر سے آگے کی منزلوں میں بہت فائدے، ثمرات اور فیوز و برکات حاصل کریں گے۔ لیکن اس کے کچھ ظاہری فائدے بھی ہیں، اور وہ ظاہری فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمیں دین کو سمجھنے کا بہترین موقع مہیا کرتا ہے۔ دین کی باتیں ہر ہفتے سمجھنے کے لیے ایک بہت عمدہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم قرآن کو، حدیث کو، سنت کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے ذات و صفات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، مولا ہیں، آقا ہیں، ان سے اپنے رشتے کو ہم سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اپنی غلطیوں کو ہم پہچانتے ہیں، اپنے قصور کو ہم جانتے ہیں اور پھر اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جمعے کا سب سے بڑا فائدہ ہے اور یہی اصل مقصود بھی ہے۔ اور اسلام اس بات کو کتنا ضروری سمجھتا ہے، اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہوگا کہ ایک تو جمعہ ہفتے میں رکھا گیا، دوسرے یہ کہ دور دور سے کہا گیا کہ ہر جگہ جمعہ نہیں ہوگا، کچھ خاص جگہوں پر جمعہ ہوگا، وہاں سب جمع ہو جائیں۔ اور جب جمع ہونے کی بات کہی گئی تو نماز کی رکعت ظہر کے مقابلے میں گھٹا دی گئی، 2 رکعت کر دی گئی اور 2 رکعت کے برابر خطبہ کر دیا گیا۔ خطبے کا ثواب، خطبے کا وزن، خطبے کا مقام کہاں رکھا گیا؟ 2 رکعت نماز کے برابر رکھا گیا۔ بظاہر یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ نماز تو عبادت ہے، ایک ایسی عبادت ہے جس کا مقابلہ کوئی دوسری چیز نہیں کر سکتی۔ نماز افضل ترین عبادت ہے، اس کی پرسش بھی ہوگی، تو نماز کی رکعتوں کے برابر کوئی دوسری چیز تو ہو نہیں سکتی۔ تو خطبے کو 2 رکعت نماز کے برابر مقام کیوں دے دیا گیا؟ اور جب اس سوال کو آپ اپنے دل و دماغ میں قائم کریں گے تو ایک بڑی بات نکل کے آپ کے لیے خود آپ کے پاس پہنچ جائے گی کہ جب تک ہم عبادت کو سمجھتے نہیں ہیں، عبادت کو کرنے کا وہ مقام کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو 2 حصے میں عبادت بانٹ دی گئی، سمجھنا بھی عبادت ہوا اور کرنا بھی عبادت ہوا۔ سمجھنے کے لیے خطبہ ہے، کرنے کے لیے 2 رکعت نماز ہے۔ اس 2 رکعت نماز کی اہمیت، قدر، قیمت، فضیلت، برکت اگر ہم نہیں سمجھتے ہیں تو ہم نادانی کر بیٹھیں گے۔ بالکل اس طرح جیسے کسی نادان کے ہاتھ میں کوئی قیمتی چیز دے دی جائے اور اسے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کتنی قیمتی ہے اور اس کے رکھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے برتنے کا طریقہ کیا ہے، تو وہ نادان اپنی نادانی سے اس قیمتی چیز کو برباد کر دے گا۔ ٹھیک اسی طرح اگر کوئی آدمی عبادت کی قدر و منزلت کو نہیں جانتا ہے تو وہ عبادت کیا کرے گا؟ اسی لیے
آدھا وقت قدر و منزلت جاننے کے لیے اور آدھا وقت قدر و منزلت کے حاصل کرنے کے لیے، کل ملا کے پورا وقت قدر و منزلت کے حصول میں لگا۔ جانکاری حاصل کرنا بھی قدر و منزلت حاصل کرنا ہے، اور پھر قدر و منزلت کی طرف جی لگا کر، منہ لگا کر، دل لگا کر، دماغ لگا کر اس قدر و منزلت کا حصول بھی بڑی بات ہے۔ اسی لیے خطبے کی بڑی اہمیت ہے۔ خطبے میں نماز کے جیسا حکم دیا گیا۔ عام طور پر بچہ اس کو جان جاتا ہے کہ نماز میں ادھر ادھر نہیں کرنا ہے، بات چیت نہیں کرنی ہے۔ اگر کوئی ایسا موقع آ بھی جائے جس میں بولنا ضروری بھی ہو تو پڑھنے والا نماز کا اور دیکھنے والا یہ سمجھ جاتا ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کیسے جواب دے گا؟ نماز پڑھنے والا نماز کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کرتا۔ یہ نماز کی شان ہے، یہ نماز کی پہچان ہے۔ لیکن آپ کو جان کے حیرت ہوگی جب آپ کبھی کبھی سنتے ہوں گے کہ خطبے کے دوران ایک کنکڑی کا بھی اپنی جگہ سے ہٹانا، ایک کنکڑی کو اپنی جگہ سے ٹھیل کے آگے کر دینا، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ خطبہ بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ اگر خطبہ اہمیت کی چیز نہ ہوتی تو اس پر یہ حکم نافذ نہ ہوتا۔ یہ جو کنکڑی کی مثال دی گئی یہ بطور مثال ہے، صرف کنکڑی کا معاملہ نہیں کہ اگر کنکڑی ہو تو اس کو نہ ہٹاؤ۔ مطلب یہ کہ یہ ایک معمولی سا ایکشن ہے کہ بیٹھنے والے کو اگر کوئی چیز گڑ رہی ہے یا کوئی چیز اس کے سامنے نظر آ گئی تو بڑے اطمینان سے سائلنٹلی، بغیر کسی آواز کے، بغیر کسی بڑی حرکت کے وہ اس کنکڑی کو کنارے کر سکتا ہے۔ لیکن وہ بھی خطبے میں منع کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم کو کنسنٹریٹ کرنا ہے، اپنی توجہ بات کی طرف لگانی ہے۔ یہ بات بڑی قیمتی ہے، اس لیے کہ اسی بات سے وہ بات نکل کے آئے گی جو تمہاری قدر و منزلت اور تمہاری عبادت کی قدر و منزلت کو آگے بڑھا دے گی۔ یہ خطبہ۔ اور ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ جس دین میں، جس مذہب میں، جس فلسفے میں خطبے کو اتنی اہمیت دی گئی، یقیناً اس دین کا مقصود یہ ہے کہ ایک ایک آدمی، ایک ایک اکائی، ایک ایک یونٹ، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، غریب ہو یا امیر ہو، پڑھا لکھا ہو یا کم پڑھا لکھا ہو، وہ دین کے بارے میں ذمہ دار بنے، دین کے بارے میں رسپانسیبل بنے، اتردائی بنے۔ دین تماشا نہیں ہے، دین کھیل نہیں ہے۔ اور دینداری میں جب خطبے میں یہ بات بتائی جائے گی تو اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ میں کبھی کبھی آپ کو دہراتا رہتا ہوں تمہیداً۔ اب اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ میں کئی جمعے سے قرآن کی ایک آیت کو عنوان بنا رہا ہوں، لیکن اس عنوان تک پہنچنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ آج ہم لوگ اس آیت امیین، وہی اللہ ہے، وہی ہے اللہ۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کی بہت سی صفت ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، واحد ہے، یکتا ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ کوئی اس کے پیدا کرنے والا ہے، نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ اس کا کوئی پیدا کیا ہوا ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے کفو کا، اس کے برابری کا، اس کے اسٹیٹس کا کوئی دوسرا ہے نہیں جو اللہ کے ساتھ کسی طرح بھی نہ مثل بن سکتا نہ شریک بن سکتا۔ دو باتیں ہیں۔ آدمی کبھی کبھی دیکھتا ہے اور کہتا کہ ارے یہ تو بالکل ان کی طرح ہے، یہ تو بالکل ان کی طرح ہے۔ بھائی آپ کو دیکھ کے تو فلاں یاد آ گئے، قد، کاٹھی، ناک، نقشہ، خط، خال، سب آپ کا ان کی طرح۔ یہ بات صحیح بھی ہو سکتا ہے، دھوکہ ہوتا آدمی کو کبھی کبھی۔ یہ دھوکہ صحیح ہے، بتا وہی ہے بھائی، دوسرے نہیں ہیں، یہی ہے۔ کبھی کبھی ہوتا نہیں، دو بھائی ہیں بالکل ایک ہے دیکھنے میں، یہ عین ممکن ہے، ہوتا رہتا ہے دنیا میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مثل نہیں ہو سکتی، کوئی ایسی چیز وجود میں نہیں آئی ہے، ناممکن ہے کہ جس کو دیکھ کے یہ کہا جا سکے کہ یہ بھی تو اسی کی طرح ہے، مثل اللہ کی نہیں ہوگی۔ اب ایک دوسری چیز کہے کہ بہت بڑی زمین ہے بھائی، کہاں؟ پٹنہ میں بہت بڑی زمین ہے ان کی۔ تو کسی نے کہا رہے ان کی اکیلے تھوڑی ہے، چار آنا ان کی بھی ہے۔
16 آنا میں 4 آنا ان کی بھی ہے، باقی ان کی ہے، کسی کا نہیں، 2 آنا ان کی بھی ہے۔ پتہ چلا کہ جائیداد جب انسان کی ہوتی ہے، کائنات میں حصے داریاں ہوتی ہیں، کوئی شریک ہوتا ہے، کوئی اس میں شامل ہو جاتا ہے، چاہے ذرا سا شریک ہو چاہے بہت سا شریک ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شرکت بھی نہیں کر سکتا، وہ اپنے اختیار اور صفات، اپنی قدرت اور اپنی وشیشتاؤں، اپنے گنوں اور اپنے ایڈجیکٹیوز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بے مثال بھی ہے، لا شریک بھی ہے، کوئی شرکت نہیں کر سکتا، ذرہ برابر نہیں، قطرہ برابر نہیں، شرکت کسی کی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو اللہ کی تعریف، یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں خوب اچھی طرح، ہم سب جانتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نیا ڈیفینیشن، ایک نئی صفت، ایک نیا رخ، ایک نئی تجلی سامنے آ رہی کہ اللہ مالک ہے، قادر ہے، حکیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے، رازق ہے، معبود ہے۔ سب صفت تو آپ کو معلوم ہو گیا، اب ایک نئی صفت دیکھیے، هو الذی بعث، اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، اپنے بندوں کی رہبری کے لیے، اپنے بندوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، اپنے بھٹکے ہوئے بندوں کو سدھارنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ بعثا، وہ بھیجتا ہے، بعثا بھیجنے کا کام کرتا ہے، بعثت، اس کو عربی میں بعثا اور بعثت کے معنی میں بھیجتا ہے۔ ہم لوگ بھی کسی کسی کو کہیں کہیں بھیجتے ہیں۔ انسان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے تو کہا گیا کہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت کی تجلی بنایا ہے انسان کو، اللہ رب العزت نے اپنی صفات کی تجلی بنایا ہے۔ انسان کے اندر بھی آپ کو نظر آ جائے گا قہر، جلال، مہربانی، کرم، عطا، بخشش، یہ انسان میں بھی نظر آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ پروردگار کی کامل ذات و صفات کی تجلی ہے، عکس ہے۔ تو کیا ہوا کہ پروردگار نے بھیجا۔ اب اس بھیجنے کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ دنیا میں خود بھی کبھی بھیجے جاتے ہیں اور کبھی آپ بھی بھیجتے ہیں۔ کہاں بھیجتے ہیں؟ جہاں آپ نہیں جا پاتے ہیں وہاں آپ بھیجتے ہیں۔ کاہے کو بھیجتے ہیں؟ کہ جہاں ہم نہیں گئے ہیں وہاں تم جا کے میری نیابت، میرا ریپریزنٹیشن کرو، میرے ریپریزنٹیٹیو ہو جاؤ۔ اب یہاں پر ایک فرق یاد رکھیے، جہاں ہم نہیں جا پاتے ہیں وہاں ہم بھیجتے ہیں، وہاں ضرورت ہوتی ہے، مجبوری ہے میری کہ ہم نہیں جا رہے تو تم جاؤ۔ یاد رکھیے پروردگار کی کوئی مجبوری نہیں ہے، پروردگار ہر جگہ موجود ہے، پروردگار ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، سب کی معیت میں موجود ہے۔ پروردگار سے کوئی دور نہیں ہے، سب نزدیک ہے۔ پروردگار سے کوئی بھی کبھی دور نہیں ہے، ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، سب اس کی قدرت اور اختیار میں، لہ الملک، سب اسی کا ملک ہے، بیدہ الملک۔ جیسے انسانی زبان کی مثال لی جائے کہ جیسے کوئی چیز مٹھی میں لے لی جائے، تو جب کوئی چیز مٹھی میں لے لی جاتی ہے تو جس چیز کو مٹھی میں مٹھی والا پکڑتا ہے وہ اس کے پورے پورے تصرف میں ہوتی ہے، مٹھی والے کا اختیار ہے اس پر، ہے نا۔ پروردگار نے سمجھانے کے لیے یہی مثال دی ہے قرآن میں، بیدہ الملک۔ پروردگار سارے ملک کو، جس میں ہم ہیں اور آپ ہیں، ساری کائنات ہے، ذرہ ذرہ ہے، قطرہ قطرہ ہے، وہ سب کیسا ہے؟ پروردگار کے ہاتھ میں ہے، مٹھی میں ہے، کوئی اس سے باہر نہیں ہے، سب اس کی مٹھی میں۔ تو پروردگار اگر کسی کو اپنے طرف سے بھیجتا ہے تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ پروردگار نہیں جا سکتا اس لیے کسی کو بھیج دیا۔ اس پہلو سے کبھی نہیں دیکھنا ہے۔ دیکھنا کیا ہے کہ پروردگار تو ہر جگہ ہے، اس نے کچھ اعزاز بخشا ہے، اعزاز، عزت، سرفرازی۔ کس کو بخشا ہے؟ جس کو بھیجا ہے اس کو بھی بخشا ہے، اور جس کے لیے بھیجا ہے اس کو بھی بخشا ہے۔
اللہ کے بندوں کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مہربان ہے اور نہیں چاہتا ہے کہ دوزخ کا ایندھن بنے. یہ دوزخ کا ایندھن بنے یہ پروردگار نہیں چاہتا. تو پروردگار کیا چاہتا ہے؟ پروردگار چاہتا ہے کہ یہ بھٹکا ہوا واپس اللہ کی طرف آ جائے. یہ کم اعزاز نہیں ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے. آپ جانتے ہیں کسی کا لڑکا کچھ کر رہا ہو آپ کاہے کو روکیے گا؟ آپ کس کو روکتے ہیں؟ اپنی اولاد کو پکڑ کے کھینچ کے لے لے، بیٹا یہ مت کرو، اے بیٹا ادھر مت جاؤ بہت نقصان ہوگا، اے بیٹا گرم کپڑا پہن لو. کیا ساری دنیا کو آپ گرم کپڑا پہننے کے لیے پریشان رہتے ہیں؟ نہیں. آپ کس کے لیے پریشان رہتے ہیں؟ جو آپ کا اپنا ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس سے آپ کا تعلق ہے، جس پر آپ کی مہربانی ہے. آپ اسی کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، بچانے کی کوشش کرتے ہیں. سدھارنا اور بچانا دونوں اس بات کی دلیل ہے کہ جس کو آپ سدھار اور بچا رہے ہیں اس سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ اس پر مہربانی کر رہے ہیں، وہ آپ کا اپنا ہے، اس کا درد آپ کا درد ہے، تب آپ ایسا کرتے ہیں. اب اس تناظر میں بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے اپنے رشتے پر غور کیجئے، ہے نا؟ آپ معمولی نہیں ہیں، غیر معمولی بنایا پروردگار. اتنی مہربانی کہ آپ کے لیے بھیجا جا رہا ہے، آپ کے واسطے بھیجا جا رہا ہے. تو پہلا اعزاز تو آپ ہی کا ہے کہ آپ کے لیے پروردگار بھیج رہا ہے، متعین کر رہا ہے، مقرر کر رہا ہے، بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ. اور جب بھیجا جا رہا ہے تو ایک بات طے ہو گئی کہ پروردگار کون ہے؟ جو بندوں کی ہدایت کی فکر کرتا ہے، جسے بندوں کی ہدایت کی مہربانی جس کے اندر پائی جاتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمارے بارے میں فیصلہ لیتا ہے کہ یہ بھٹکا ہوا ہے، اس کو سیدھا کر دیا جائے، اس کو سیدھی راہ پر رکھا جائے. ایک بات ہو گئی. اب جو آ رہا ہے اس کی شان کیا ہے؟ اب جو آ رہا ہے وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے. آپ تو دنیا میں دیکھتے ہی ہوں گے کہ جس کا نمائندہ ہوتا ہے وہ اس کی طاقت کا مظہر ہوتا ہے. جس کا نمائندہ ہو، ہے نا؟ ایک سپاہی بھی آ کے روب گانٹتا ہے، وہ اسی لیے کہ اس کو داروغہ جی نے بھیجا ہے، انسپکٹر صاحب نے بھیجا ہے. ایک انسپکٹر آ کر کے زوردار طریقے سے آپ سے بات کرتا ہے اور آپ پوچھتے ہیں خیریت تو کہتا ہے ایس پی صاحب نے بھیجا ہے. دیکھا آپ نے بھیجنے والے کا روب کس سے ظاہر ہوتا؟ جو بھیجا گیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھیجنے والا کیسا ہے. اسی لیے رسول کو، نبی کو اللہ کی قوت کا مظہر کہا گیا ہے. قوت الہیہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو سینکشن ہے، طاقت الہی ہے، قوت الہی ہے، سلطنت الہی ہے، اس کا مظہر، پرتو، پرتیبمب کیا ہے؟ ذات رسالت ہے، ذات نبوت ہے. نبی بنا کے بھیجتا ہے، رسول بنا کے بھیجتا ہے نا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، رسول بنا کے بھیجا ہے. وہی اللہ ہے جو رسول بھیجتا ہے. تو اللہ کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ وہ رسول بھیجنے والا ہے. اب کام کیا ہے؟ رسول آتے ہیں تو کام کیسے کرتے ہیں؟ کام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا یہ کام میں وہ آزاد ہے کہ جو چاہے سو کریں، یا کام بھی طے کر دیا گیا؟ تو آپ جانتے ہیں کہ سب سے اچھا نمائندہ، ریپریزنٹیٹیو، پرتیندھی وہی ہوتا ہے جس کے پاورز بھی نمایاں کر دیے جائیں، ڈیوٹیز بتا دی جائیں، کیا کیا کرے گا، کیا کام کرے گا، اس کا جورسڈکشن کیا ہوگا، اس کا اختیار کتنا ہوگا، کہاں تک ہوگا، کیا کیا کرے گا. یہ جب واضح کر دیا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سچا نمائندہ ہے. اور کچھ بتا ہی نہیں جائے. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ سے ملنے کوئی آیا اور کہا کہ ہم کو فلاں آدمی بھیجن ہے، اور تو کچھ بتا ہی نہ ہوگا کہ کاہے کو بھیجن ہے، کس لیے بھیجا ہے انہوں نے. اب وہ آدمی کبھی کبھی آپ سے واسطہ پڑتا ہوگا، وہ آدمی کہے گا کہ یہ تو نہیں بتائیں کہ ہم کاہے کو بھیجا ہے، کہیں کہ جا کے مل لو گے.
پتہ نہیں آپ کو واسطہ، ہم کو بھی ایسا واسطہ پڑتا ہے، کوئی آدمی آئے کہ فلاں صاحب نے بھیجا، بہت خوشی کی بات ہے، آئیے بولیے کیا بات ہے، کیوں بھیجا؟ یہ تو نہ بتایا انہوں نے، خالی کہا کہ مل لیجیے۔ اچھا بھائی تو مل لیا نا، ہاں ٹھیک ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ٹھیک جائیے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ نمائندہ صحیح نہیں ہے، ایسا ہی ہے، برسر راہ ہے، جائیے مل لیجیے گا۔ اچھا تو مل لیجیے بھائی، ملاقات ہو گئی، جائیے آپ جائیے، ہم چلے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے۔ اور جہاں اس کی ڈیوٹی طے کر دی گئی، اس کا اختیار طے کر دیا گیا، اس کی شان طے کر دی گئی، تو پتہ چلا کہ یہ باضابطہ نمائندہ ہے۔ اب جب نبی سے ہمارا واسطہ ہے کہ نبی ہمارے لیے آئے ہیں، رسول ہمارے لیے آئے ہیں، تو دیکھیں ذرا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کیا کہا ہے۔ اب دیکھیے پہلی ڈیوٹی اللہ بیان کر رہا ہے، کس کی ڈیوٹی، کس کا فرض؟ اور اچھا لفظ استعمال کیجئے، منصب، منصب، مقام۔ پہلا فرض منصبی، جب ان کو عہدہ دیا گیا ہے تو عہدے کی پہلی اہمیت والی چیز کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، کیا شان بیان ہو رہی، یتلو علیہم آیاتہ۔ ان کا کام یہ ہے کہ اللہ کی آیات، پہلے سیدھا ترجمہ سنیے پھر اس کے اور رخ دیکھیے۔ ان کا فرض منصبی یہ ہے، ان کی ڈیوٹی یہ ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے۔ کیا ذمہ داری؟ ان کی رسپانسبلٹی یہ ہے۔ کیا رسپانسبلٹی ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، یہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی آیات کی تلاوت کریں گے، ان کا کام یہی ہے کہ تلاوت کریں۔ اچھا تلاوت، ایک لفظ آیا ہمارے اور آپ کے لیے، تلاوت، جاننے کو تو سب لوگ جانتے ہیں، تلاوت بچہ جانتا ہے کہ تلاوت، یہ تلاوت کیا ہے؟ اور جب اس کو جاننے کی کوشش کریں گے تو ہمارے اوپر ہمارا منصب کھلے گا۔ تو چلیے تلاوت کو جانتے ہیں، تلاوت کیا ہے؟ کبھی کبھی ایسا سب تلاوت کر لے بھائی، تو کیا کر رہے ہیں؟ قرآن شریف کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جھک رہے ہیں۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ تلاوت کرنے والا ہل بھی رہا، مدارس میں بچے پڑھنے والے ہلتے رہتے، تو دور سے کوئی دیکھے گا تلاوت کر رہا ہے نا۔ تھوڑا پیمانے بدل گئے ہیں، اب کتاب سامنے نہیں ہوتی، موبائل ہوتا، موبائل سامنے۔ تو کیا تلاوت کے لیے کتاب یا موبائل یا قرآن کے کسی جز کا یا کل کا، پوری قرآن یا آدھی قرآن یا ایک پارہ یا ایک رکوع سامنے ہونا ضروری ہے؟ ایک سوال اٹھا کہ تلاوت قرآن کو سامنے رکھ کر پڑھنے کو کہتے ہیں، تو اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا غور کیا جائے تو کبھی کبھی آپ مائک پر سنتے ہوں گے کہ فلاں حافظ صاحب، فلاں قاری صاحب تشریف لائیں اور قرآن کی تلاوت کریں۔ اب وہ آئے قاری صاحب، حافظ صاحب آئے اور انہوں نے تلاوت کی، تو جب انہوں نے تلاوت کی تو کچھ سامنے نہیں تھا۔ اچھا تو ان کو یاد ہوگا، اچھا تو یادداشت کی بنیاد پر بھی اگر پڑھا جائے تو اس کو بھی تلاوت کہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کا پڑھنا تلاوت ہے۔ تو اگر پڑھنا تلاوت ہے تو قرات کیوں نہیں کہا؟ ایک لفظ ہے قرات، عربی کا لفظ ہے، لیکن وہ ہم لوگ عربی میں اس کے لیے ایک لفظ اور آتا، قاری کے علاوہ مقری، تلاوت کرنے والا، پڑھنے والا، قرات کرنے والا۔ تو قرات اور تلاوت دو لفظ ہو گیا۔ قرات اور تلاوت میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے یا نہیں ہے؟ یا دونوں لفظ ایک ہے، یا دونوں کے تقاضے ایک ہیں؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس لیے کہ ہر آدمی سے اس کا رشتہ ہے۔ تو جانیے یہ کہ قرات کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا، اور تلاوت کے معنی بھی ہوتے ہیں پڑھنا، لیکن دونوں میں آسمان زمین سے زیادہ کا فرق ہے، آسمان زمین سے بھی زیادہ کا فرق ہے۔ اگر آپ کوئی کہانی کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہ بھی قرات ہے نا۔ عربی میں اگر وہ کہے
کہ میں قصہ پڑھ رہا ہوں، میں کہانی پڑھ رہا ہوں، تو پڑھنے کی جگہ پر وہ جو لفظ استعمال کرے گا وہ قرات کرے گا، تلاوت نہیں کرے گا۔ میں ناول کی تلاوت کر کے آ رہا ہوں، میں نے فلاں کا دیوان تلاوت کیا ہے، میں نے فلاں کی کتاب تلاوت کی ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب کہہ نہیں ہو سکتا، اس کو جاننا ہے کہ تلاوت کا لفظ خاص ہے اللہ کے حکم کے لیے، تلاوت خاص ہے حکم الہی کے لیے، اور حکم الہی کی تعریف یہ ہے کہ وہ قرآن ہے۔ قرآن کیا ہے؟ حکم الہی ہے، اس لیے تلاوت خاص ہے قرآن کریم کے لیے۔ قرآن کے علاوہ اس کا ایپلیکیشن، اس کا استعمال کسی دوسری کتاب کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ انتہا یہ کہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بات ہوئی، حضور نے خود جو بات کہی، حضور نے جو کام کیا، ان سب کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث میں بہت دفعہ ایسی چیزیں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا جاتا ہے جس میں اللہ کے رسول اللہ کا کوئی قول بیان کرتے ہیں کہ پروردگار نے یہ کہا ہے، پروردگار یہ چاہتا ہے۔ بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جس میں زبان سرکار دو عالم کی ہے، الفاظ اور صیغہ، متکلم کا صیغہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے، یعنی قول الہی ہے، زبان رسول ہے، قول الہی ہے، زبان رسول ہے۔ کیا اس کی بھی ہم تلاوت کر سکتے ہیں؟ تو آپ کو جاننا چاہیے کہ قرآن اور حدیث دونوں وحی ہے، وحی اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی چیز، قرآن بھی حدیث بھی، دونوں کون ہے؟ وحی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی۔ لیکن دونوں وحی میں ایک فرق ہے، ایک انتر ہے، اور وہ انتر کیا ہے؟ کتنی بڑی بات کہ یہ انتر تلاوت کا ہے۔ قرآن کی تلاوت کی جائے گی، حدیث کی تلاوت نہیں ہوگی۔ اسی لیے قرآن کو وحی متلو کہا جاتا ہے۔ ایسی وحی جس کی تلاوت ہوگی وہ قرآن ہے، اور ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں ہوگی وہ حدیث ہے۔ حدیث غیر متلو یا وحی غیر متلو، وحی غیر متلو یعنی وحی تو ہے لیکن اس کے لیے حکم تلاوت نہیں ہے۔ قرآن وہ وحی ہے جس کے لیے حکم تلاوت ہے۔ آئندہ جمعے کو ہم اور آپ دیکھیں گے کہ تلاوت کا مفہوم کیا ہے، تلاوت کا معنی کیا ہے، ہم پر تلاوت کا معاملہ کیسا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ ہم تلاوت کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ رسول سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو سکے، اس لیے کہ نبی تلاوت کرتے ہوئے آئے ہیں اور ہم کو بھی تلاوت کا حکم دیا گیا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جب آدمی تلاوت کرتا ہے تو اس کو محسوس ہونا چاہیے کہ ارے یہ کار نبوت ہے، جو امت کو نبی کے طفیل نصیب ہو گیا ہے نا، اتنا بڑا کام۔ آئندہ جمعے کو ہم اور آپ کوشش کریں گے کہ اس موضوع کو سمجھیں اور جانیں اور اس کے نکات کو سمجھیں۔